السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کرتے ہیں روزے کے احکام کے بارے میں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، الصیام باب العبادہ، روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے، یعنی روزے کے ذریعے آدمی عبادتیں کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، عبادتوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹریننگ کا ذریعہ بنایا، سیکھنے کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ اس کے ذریعے جس طرح ہم روزے میں کھانے پینے سے بچتے ہیں، جس طرح ہم روزے میں جھوٹ سے بچتے ہیں، جس طرح ہم روزے میں گالی گلوچ سے بچتے ہیں، جس طرح ہم روزے میں لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں، جس طرح ہم روزے میں تمام برائیوں سے بچتے ہیں، اسی طرح روزہ ہم سے یہ اپیل کرتا ہے، روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم زندگی بھر باقی تمام عمر میں بھی، باقی 11 مہینوں میں بھی اسی طرح گناہوں سے بچیں، گالی گلوچ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، بری نظر کسی پر ڈالنے سے بچیں، اور باقی تمام گناہوں سے، لڑائی جھگڑے سے، تمام ہی گناہوں سے ہم اس طرح بچتے رہیں۔ یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ اگر روزے سے ہم یہ سبق حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو روب عمل لاتے ہیں تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور روزے کے صحیح فوائد کو ہم حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں روزے کے احکام پر۔ روزے کے احکام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، روزہ جو ہے اس نام ہے اصل میں طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک رکے رہنا، کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے۔ اس وقت کے دوران طلوع فجر صادق کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، طلوع فجر صادق، تو اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس دوران اگر آدمی کسی چیز کو کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا جنسی خواہش کی تکمیل کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ آدمی جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو کھاتا ہے، یا دوا ہے یا غذا ہے، تو اس کو اگر کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ روزے کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے، یہ بتلایا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر غلام باندی نہ ملے، جیسے کہ آج کے زمانے میں غلاموں اور باندیوں کا دور نہیں ہے، تو 60 روزے، 2 مہینے کے 60 روزے مکمل کنٹینیو رہے، اس طرح کہ ایک روزے کا بھی درمیان میں گیپ نہ آئے، ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے۔ اگر 59 روزے آدمی رہتا ہے اور 60واں روزہ نہیں رہتا تو پھر اس کو شروع سے روزے رہنا ہوگا۔ اس طرح 60 روزے رہے، یہ روزوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ 60 روزے رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہیلتھ کے اعتبار سے وہ روزہ نہیں رکھ سک رہا ہے، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو پھر اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ تو یہ روزے کا کفارہ ہوا۔ یہ روزے کا کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، یا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پی لیتا ہے، یا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جنسی ازدواجی عمل کر بیٹھتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ روزے کا کفارہ عائد ہونے کے لیے کڑے شرائط رکھے گئے ہیں۔ وہ کڑے شرائط یہ ہیں کہ آدمی روزے کو یاد رکھتے ہوئے کھائے پیے، روزے کو یاد رکھتے ہوئے ارادے کے ساتھ کھائے، اور ایسی چیز کھائے جو کھائی جانے والی ہے، ایسی چیز پیے جس کو پیا جاتا ہے۔ اگر آدمی کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس کو عموماً کھایا نہیں جاتا، جیسے کہ کوئی آدمی مٹی کھا رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ حلق کے نیچے مٹی اتر رہی ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ مٹی کھائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ کفارہ واجب نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔
اسی طرح کوئی آدمی کسی ایسی چیز کو مثال کے طور پر چاک پیس کھا گیا، چاک پیس کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کھا گیا حلق کے نیچے اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح کسی آدمی کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، پسینہ اس کے منہ میں داخل ہو گیا، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ پسینہ اس قدر زیادہ مقدار میں آیا، پسینہ اور آنسو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، پسینہ اور آنسو اتنی زیادہ مقدار میں منہ میں آ گئے، اتنے زیادہ قطرات اس کے آ گئے کہ پسینے کا یا پھر آنسو کی نمکینیت منہ میں محسوس ہو رہی ہو، اس کا نمک ہونا، اس کا مزہ منہ میں محسوس ہو رہا ہے اور وہ اس کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پسینہ یا آنسو بالکل ایک دو قطرے ہیں، اتنے کم ہیں کہ اس کا نمکین پن منہ میں محسوس نہیں ہو رہا ہے اور آدمی اس کو نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزہ جو نمکینیت محسوس ہونے کی صورت میں اگر نگل جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنسو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور پسینہ پینے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز نہیں ہے لیکن پی گیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی، بعد میں ایک روزہ رہنا ہوگا۔ اسی طرح ناظرین محترم روزے کے اور بھی مفسدات ہیں کہ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر دھواں ہے، دھواں اگر حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو آدمی اختیار اور ارادے کے ساتھ دھوئیں کو اندر لے جائے گا، یا بلا ارادہ بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے دھواں اندر چلا جائے گا۔ اگر ارادے کے ساتھ دھواں اندر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بغیر ارادے کے دھواں اندر جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر ارادے کے ساتھ جو دھواں اندر جاتا ہے، سگریٹ پی رہے ہیں تو ظاہر ہے دھواں حلق کے اندر جا رہا ہے، اور کس طرح جا رہا ہے؟ ارادے کے ساتھ، تو اس وجہ سے سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگربتی جلا رہے ہیں، اگربتی خوشبو کے لیے جلا رہے ہیں لیکن اس کا دھواں اگر اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں اگربتی جلانے سے بھی احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ اگربتی ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے لگا رہے ہیں، اور پھر اگربتی کے سامنے بیٹھتے ہیں، دھواں اندر چلا جائے گا، دھواں جیسے ہی اندر جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں اگربتی جلانے سے احتیاط کریں۔ اور کچھ دھوئیں ایسے ہوتے ہیں جو اختیار کے بغیر ہمارے منہ میں آ جاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ گھر میں عورتیں پکاتی ہیں تو پکوان کے موقع پر جو دھواں ان کے حلق میں چلا جاتا ہے، حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ پکوان کے وقت آدمی کو کچن میں موجود ہونا ہوتا ہے اور دھوئیں سے بچ نہیں سکتے، اس وجہ سے اس دھوئیں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہم ٹریفک میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹریفک سے جو دھواں ہم کو ٹریفک میں ملتا ہے اور حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، ناک کے ذریعے چلا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ اس دھوئیں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم یہ تو وہ باتیں ہوئیں جو روزے کی مفسدات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں روزے کی مکروہات۔ روزے میں چند چیزیں مکروہ ہیں۔ روزے میں کسی چیز کو چکنا مکروہ ہے، روزے میں تھوک جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ چکنے کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ کسی عورت کا شوہر سخت مزاج ہے اور کھانے کے مزے میں تھوڑا بھی فرق ہونے سے غصہ ہو جاتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے، تو ایسی بیوی کے لیے، ایسی عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ روزے کے حالت میں وہ چک لے۔ چکنے کے بعد اس کو نگلنا نہیں ہے، نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چکنے کے بعد اس کو تھوک دینا چاہیے۔ چکتی ہے تو عذر ہونے کی وجہ سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، اور بلا عذر اگر چکتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے ہیں اور اتنے ایسے بچے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اور غذا کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، صرف سخت غذا ہے تو ماں اس کو چبا کر نرم کر کے بچوں کو دیتی ہے، تو روزے کی حالت میں مجبوری کی صورت میں، دوسری غذا موجود نہ ہونے کی صورت میں ماں کو اجازت ہے کہ روٹی یا چاول جو بھی ہے اس کو چبا کے اپنے بچوں کو کھلائے، لیکن اس کو پھر جو مزہ اس کا آ رہا ہے بعد میں تھوک دینا چاہیے، اور اس کو نگلتی ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح روزے کے اور بھی دیگر مکروہات ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک کو جمع کر کے اگر نگل جاتے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
थोड़ा सा थूक आया उसको निगल लिए, इससे रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कि थूक जिस्म का ही हिस्सा है। लेकिन उसको जमा कर करके मुंह में रख कर फिर एक साथ निगल जाते हैं तो इससे रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह होता है। इसी तरह अगर हम रोज़े की हालत में वुज़ू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं, कुली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो नाक में पानी चढ़ाने में एहतियात करना चाहिए कि कहीं हलक के नीचे न उतर जाए। और कुली करते वक्त भी एहतियात करना चाहिए, गरारा ना करें, एहतियात के साथ कुली करें कि हलक तक पानी ना पहुंच जाए। अगर कुली करते वक्त या नाक में पानी चढ़ाते वक्त एक ख़तरा भी हलक के नीचे उतर जाता है तो हमारा रोज़ा टूट जाता है। ये रोज़े के कुछ मकरूहात हुए और इसमें बात सूरतें ऐसी बन जाती है जिससे रोज़ा टूट जाता है। अब हम बात करते हैं रोज़े के मुबाहात की। रोज़े में बास चीज़ें मुबाह हैं, यानी रोज़ेदार के लिए जायज़ हैं। उसमें से एक बात यह है कि रोज़े की हालत में नाखून कतर सकते हैं, रोज़े की हालत में बाल निकाल सकते हैं, रोज़े की हालत में बालों के सर के बाल कट कर सकते हैं, रोज़े की हालत में बगल के बाल निकाल सकते हैं, ज़ेर नाफ के बाल निकाल सकते हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में सर पर तेल डाल सकते हैं, रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, रोज़े की हालत में गुस्ल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि रोज़ेदार के लिए तमाम चीज़ें करना जायज़ है। इसी तरह रोज़े की हालत में दांत मिसवाक के ज़रिए साफ़ कर सकते हैं। रोज़े की हालत में अगर टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं या पाउडर इस्तेमाल करते हैं या मंजन इस्तेमाल करते हैं तो ये मकरूह है, इसलिए कि उसका मज़ा, उसका टेस्ट ज़बान पर महसूस होगा और किसी चीज़ को चखना लाजिम आएगा और चखने से रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है। अगर टूथ पेस्ट या पाउडर या मंजन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़र्रात हलक के नीचे उतर जाते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसके ज़र्रात हलक के नीचे नहीं उतरते और सिर्फ ज़बान पर ही रहते हैं, हलक के नीचे नहीं उतरते, रोज़ा टूटेगा तो नहीं लेकिन मकरूह होगा। इसलिए रोज़े की हालत में इन चीज़ों को, पेस्ट को, पाउडर को, मंजन को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक करने के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु खिलाली स्वाइमी अस्सिवाकु, रोज़ेदार की बेहतरीन आदत मिसवाक करना है। इससे मालूम होता है कि रोज़े की हालत में मिसवाक की जा सकती है, बल्कि बेहतर और मुस्तहब है रोज़ेदार के लिए कि वो मिसवाक करे। इसके अलावा रोज़े के और भी अहकाम हैं जिसकी तफसीलात हमको जानना ज़रूरी है। रोज़ेदार की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको ये जानना ज़रूरी है कि रोज़े के मुफसिदात क्या हैं, किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है ताकि वो उससे बच सके। इसी तरह रोज़ेदार के लिए ये भी ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है वो उसको मालूम करे ताकि वो रोज़े की हालत में उससे बच सके। इसी तरह रोज़े की हालत में कौन सी चीज़ें जायज़ हैं और मुबाह हैं ये भी जानना उसके लिए बेहतर है ताकि वो मालूम कर सके कि रोज़े की हालत में उसके लिए कौन सी चीज़ करना दुरुस्त है। इसी तरह आखिर में हम एक ज़रूरी बात और अहम बात कहते हैं जो हमने शुरू में कही थी कि रोज़े की हालत में हर किस्म के गुनाह से बचना ज़रूरी है। रोज़े की हालत में अगर आदमी कोई गुनाह करता है तो रोज़ा तो नहीं टूटता, रोज़ा मकरूह होता है, लेकिन रोज़े की रूहानियत ख़त्म हो जाती है, रोज़े की स्पिरिट ख़त्म हो जाती है, रोज़े की जो असल अंदरूनी ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्यों? इसलिए कि रोज़े का मतलब ये है कि आदमी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ जाए और रोज़े के अंदर जो अच्छे काम वो कर रहा है वही काम रोज़े के बाहर भी करे। रमज़ान के दौरान जो अच्छे काम वो कर रहा है रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में भी करे। अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में ही रोज़े से नहीं बच गुनाहों से नहीं बचता और बुराइयों से नहीं बचता, अच्छाइयों को नहीं करता, तो फिर ये इसके लिए बहुत ही बुरी बात है और इस तरह गुनाह करने की वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो रोज़ा मकरूह होने के साथ साथ रोज़े की रूहानियत ख़त्म हो जाती है, रोज़े की स्पिरिट ख़त्म हो जाती है। तो हमको चाहिए कि जिस तरह हम मकरूहात से बच रहे हैं, जिस तरह हम मुफ्सिदात से बच रहे हैं, इसी तरह हम रोज़े की हालत में हर किस्म के गुनाह से बचें, झूठ से बचें, चुगली से बचें, गाली गलौज से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें और बदनज़री से बचें, बदनिगाही से बचें, दूसरों के बारे में गलत बातें कहने से बचें और गलत तिजारत में धोखाधड़ी करने से बचें और हर किस्म की बुराई से हम बचते रहें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको रोज़े
صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔